ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہوتے جتنا ہم دوسرے کے سکھ سے دکھی ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارا جو اپنا دکھ ہے وہ ہمیں اتنا بڑا نہیں لگتا، لیکن کسی اور کی ترقی ہو جائے تو ہماری رات کی نیند ختم ہو جاتی ہے، کروٹیں لیتے یہ کیسے ہوا. اللہ کے بندو، اپنی سوچ کو بدلو، حسد کو اپنے اندر سے نکالو، اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اور جو اللہ جسے عطا فرمائے اس پر راضی رہیں، اسے دیکھ کر خوش ہوں، اس کی ترقی کی دعا کریں، تو انشاءاللہ الجلیل آپ کی زندگی کے اندر اطمینان اور راحت آ جائے گی. تو عید کا موقع ہے، اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں. دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. بدلہ لینے والا بڑا ہوتا ہے، معاف کرنے والا. ذرا اونچی آواز سے بولیے. اب آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے کچھ تو ہوگا نا. سارے میرے سامنے اولیاء کاملین تو آ کے نہیں بیٹھے ہوئے آج. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی، کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے، اب یا تو آپ بدلہ لیں یا تو آپ معاف کریں. اب آپ مجھے بتا رہے ہیں، خطاب میں کر رہا ہوں، بتا آپ رہے ہیں کہ بڑا کون ہوتا ہے، تو کرتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، فوراً دماغ کے اندر فطور آ جاتا ہے، میں اب دیکھو اس کا حساب برابر کرتا ہوں، ابھی دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. ارے اللہ کے بندے، اتنی سی زندگی ہے، معاف کر دیں. اس بیچارے نے ہمارے معاشرے میں اگر کہیں زیادتی بھی ہوتی ہے نا، تو میں آپ کو یہ ایک اور بات بتاؤں کہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، آپ یقین کریں 90% جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ لا علمی میں یا بے شعوری میں زیادتی کر رہا ہوتا ہے. اس معاشرے کے اندر ماحول ایسا بن چکا کہ وہ اس ماحول کے زیر اثر ہو کر اس زیادتی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی انٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے یا آپ کو برباد کرے. اب اس نے غلطی کر دی، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، آپ اسے معاف کر دیجئے. اور کیوں کر دیجئے؟ اس لیے کہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات ظاہری کے اندر کسی سے اپنے لیے بدلہ نہیں لیا. وہ اہل مکہ جنہوں نے ہجرت کے حالات پیدا کیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کو شہید کیا، جب آپ مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے تو آپ نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی پر زور زبردستی نہیں ہے کہ تم نے مجھے نکالا تھا اور میں دوبارہ مکہ میں فتح کر کے داخل ہو رہا ہوں تو میں بدلہ لوں گا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی پر زبردستی نہیں، انتم الطلقاء، تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے. کتنی بڑی بات، فاتح مکہ بن کر. اور عاجزی بعض لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ مال آ جائے، عہدہ مل جائے، طاقت آ جائے، شہرت آ جائے، تو کیا آ جاتی ہے؟ اکڑ. ان کی چال دیکھیں گے نا تو سینہ چوڑا کر کے وہ چل رہے ہوں گے، اور کئی تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سلام کا جواب نہیں دیتے یا صحیح طرح سلام نہیں کریں گے. یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ہم آقا کریم کے غلام ہیں. میرے آقا کریم جب فتح مکہ پر فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے کہ آپ نے اونٹنی پر اپنے آپ کو اتنا جھکا لیا کہ آپ کا چہرہ انور اونٹنی کے کوہان سے مس ہو رہا. یہ ہے عاجزی کا عالم کہ فاتح مکہ ہیں لیکن عجز کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. تو ہمارا اترانا، ہمارا اکڑنا کن باتوں پہ؟ چھوٹی سی زندگی ہے میرے پیارے دوستو، اس میں محبت بانٹیں اور اپنے معاشرے کے اندر اچھی فکر کو عام کریں، اچھے انسان بنیں، خوبصورت انسان بنیں. برائیوں کو ہم برائی سے ختم نہیں کر سکتے. نفرت کو نفرت سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے. ظلم کو ظلم سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. عدل سے ختم کیا جا سکتا ہے، انصاف سے ختم کیا جا سکتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے کو اسی کی ضرورت ہے. تو خاص طور پر پیغام یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے اطراف و اکناف میں جو غربا ہیں ان کا بہت خیال رکھنا ہے. چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں. کسی کو جھڑکنا نہیں ہے، کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے. اگر کسی سے اختلاف ہے بھی تو آج یہ ارادہ کیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں خود اس سے رابطہ کر کے اپنے تعلقات کو بہتر بنا لوں. اب آپ کو نفس کہے گا کہ تم نے رابطہ کیا، تو وہ بولے گا دیکھو یہ آیا نا میرے قدموں میں،
نفس یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم نے پہلے کیسے رابطہ کیا. اس کے لیے میں سمپل ایک بات لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں کہ اگر وہ آپ سے پہلے رابطہ کر لیتا تو کیا آپ کے ذہن میں یہ آتا کہ وہ نیچے ہوا ہے، ذلیل ہوا ہے، یا اس کی عزت آپ کے دل میں بڑھتی کہ یار اس نے خود رابطہ کر کے مجھ سے معذرت کر لی؟ عزت بڑھتی نہیں بڑھتی. اسی طرح آپ جب اس سے رابطہ کریں گے تو اس کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہ ابھی مجھ سے دب رہا ہے، میرے تحت آ رہا ہے اور مجھ سے اس کا کوئی مفاد وابستہ ہے. نو، اس کے دل میں جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ دار سے رابطہ کریں گے، اسے معاف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا فرمائے. لہذا بھائی ہو، بہن ہو، چچا ہو، پھپھی ہو، خالہ ہو، اپنے غریب رشتہ داروں، غریب دوستوں، پرانے دوستوں، غریب پڑوسیوں کا خیال رکھیں. جتنا آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے نا، جھکے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ تصوف کے اندر، روحانیت کے اندر سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کا دل صاف ہونا چاہیے. جتنا آپ، یعنی ایک بندہ آپ کے سامنے ایسا ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ یہ دشمن ہے اور اس نے یہ کیا، پوری فائل آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. اب نفس کہتا ہے کہ اس کو اگنور کرو، اس کو جواب دو. وہاں پر آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے عزت دیتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اسے فیل بھی نہیں ہونے دیتے کہ مجھے پتا ہے تم نے کیا کیا کیا. آپ یقین کیجئے کہ جب آپ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ آپ کے سینے کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے. لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت داخل ہو جاتی ہے. پھر آپ کا سفر رک نہیں سکتا، آپ سفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب حجاج کے حج کو قبول فرمائے. سب قربانیاں جنہوں نے آج کی ہیں روئے زمین پر، ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. جو کل قربانیاں کریں گے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اور ہم سب کو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپس میں پیار عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، الفت عطا فرمائے، چاہت عطا فرمائے. نفرتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، غیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے، الزام تراشی سے ہماری جان چھوٹ جائے، بخل سے ہماری جان چھوٹ جائے، بغض و عناد سے ہماری جان چھوٹ جائے. صرف ہماری زندگی میں ایک چیز ہو اور وہ چیز ہے اللہ رسول کی محبت اور اللہ رسول کی وجہ سے اس کی مخلوق سے محبت. تو انشاءاللہ الجلیل زندگی بہتر ہو جائے گی.